بات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام شہادتوں کی داستان ہے، اور اسلام وہ شجر ہے جس نے خون سے آبیاری ہوئی ہے، جس کی اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں ہوئی، خون سے ہوئی ہے۔ دیا خون صحابہ نے تب جا کر اس میں بہار آئی ہے۔ اگر صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ہمارے شہداء اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے تو شاید آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دو جمعے میں ان کا احاطہ بہت مشکل ہے، کر ہی نہیں سکتے ہم، مگر چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے چیدہ واقعات عرض کروں گا۔ کسی فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سر داد نہ داد دست دست یزید، سر داد نہ داد دست دست یزید۔ کاش کہ ہم سمجھتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کہ انہوں نے سر دے دیا، اپنا سب کچھ کٹوا دیا، مگر باطل کے آگے جھکے نہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ کبھی بھی کسی بھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا۔ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں وہ کسی باطل کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ سر کٹوا کے یہ بتلا گئے کربلا والے، اپنا سر کٹوا کے یہ بتلا گئے کربلا والے کہ کسی بھی باطل کے آگے نہیں جھکتے خدا والے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے کر گئے۔ ہم لوگ کربلا کے واقعے کو ایک قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف محرم الحرام میں ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ 12 کے 12 مہینے ہونا چاہیے، جن کے تذکرے کی ضرورت ہمیں 24 گھنٹے ہے، ایک مہینے میں ان کے تذکرے کو کر کے چھوڑنے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں یہ بتا دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی باطل کے آگے نہ جھکنا، حق کی خاطر ڈٹ جانا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مجھ سے بڑی قربانی، مجھ سے بڑا فضیلت والا شخص کوئی نہیں ہے۔ جب میں حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں تو بعد میں آنے والے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کا بیٹا یزید، جس کو ہم فاسق فاجر کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، جس کو فجور میں پڑا ہوا تھا، اب اس کو امیر بنا لیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کو امیر بنا لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ مدینہ والوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر جلیل القدر صحابہ جو وہاں موجود تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پیغام بھیجتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، لیکن یہ حضرات اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر علاقوں والوں نے بھی کہا کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، آپ ہمارے امیر بن جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آتے تھے، پڑھتے تھے اور سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. صحابہ اکرام نے سب نے یہی مشورہ دیا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ با وفا لوگ نہیں ہیں، بے وفا ہے، غدار ہیں. انہوں نے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور بھی اسلام کے بارے میں ان کی کوئی خدمات کوئی قابل قدر نہیں ہے. ہمیشہ دغا بازی اور بے وفائی کا صلہ دیا ہے انہوں نے. اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ یہی مدینہ کے اندر رہیں. یہاں یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہاں صحابہ اکرام موجود ہیں اور اسلامی مملکت ہے، یہاں پر صحابہ اکرام کی حکومت ہے، اثر و رسوخ کا. یزید یہاں پر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کو بیعت پر مجبور نہیں کر سکے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن مجھ سے سوال کر لیا کہ آپ کو ایک حق بات کے لیے چنا جا رہا تھا، منتخب کیا جا رہا تھا، تو آپ نے ان کی بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے اس منصب کو جو کہ آپ کا حق بنتا تھا اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس غرض سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیج دیا. اب مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا ہے. انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ اس میں حق پر ہے، اس میں سچے بھی ہیں کہ نہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ہی لکھے ہیں یا کسی اور نے لکھے ہیں. مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے دو چھوٹے بیٹے جو کہ 10-12 سال کے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. کوفے کا سارے کا سارا شہر باہر آ جاتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہے، ان کا استقبال بھی کرتا ہے. بچے بوڑھے نوجوان سارے کے سارے ان کے استقبال میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. اہل بیت کی عظمت کے اور شان صحابہ کے نعرے گونجنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے ایک تیز گھوڑ سوار کو خط دے کر، پیغام دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ کوفہ والے اپنی بات پر سچے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور میرا انہوں نے استقبال کیا ہے اور میرے ہاتھ پر بہت سارے ہزاروں لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق ہو گئی. وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن پوچھ ہو جائے کہ آپ کو ایک منصب دیا جا رہا تھا، لوگ آپ کی منتیں کر رہے تھے، آپ کو خطوط لکھے جا چکے تھے، آپ نے اس حق بات کو کیوں قبول نہ کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تیاری کا حکم دے دیا اور وہ تیاری کرنے لگ گئے. اب چونکہ وہاں جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا رہے تھے، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، گھر والوں کو بھی ساتھ لیا، بیویوں کو بھی ساتھ لیا، بچوں کو بھی ساتھ لیا، خاندان والوں کو بھی ساتھ لیا. یہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ، چند گھوڑے اور چند اونٹوں پر سوار قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے. یہ روانہ ہوتے ہوئے بھی بعض صحابہ اکرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام شخصیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت علی جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کوفہ والوں کی باتوں میں نہ آئیں، وہاں نہ جائیں، ابھی بھی موقع ہے. مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہادت کی بشارت دی تھی وہ بھی تو پوری ہونی تھی. اللہ کی منشا کچھ ایسی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوفہ کی فلاں میدان کے اندر جس کی زمین، جس کی مٹی بھی سرخ رنگ کی ہے، وہاں پر تجھے شہید کیا جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی شہادت کی خوشخبری دے دی تھی اور وہ گھر سے نکلتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں اور ادھر کوفہ والوں کی حالت یہ ہے کہ ان حالات جو ہے یزید کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ
غالباً مصر کے اندر یا دمشق کے اندر تھا، تو وہاں پر بیٹھے یزید نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ وہاں کا جو گورنر ہے اس کو معزول کر دیا جائے، اور ایک ظالم قسم کا حکمران تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی کوفہ کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی، اور اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا اگر وہ واپس نہ پلٹے، تو واپس یزید کی بیعت میں نہ آ گئے۔ اس طرح کے سخت جملے کہے انہوں نے، اور وہ ظالم اور جابر قسم کا گورنر تھا۔ یہ کوفہ والوں کی غداری اتنی بات سے ثابت ہو گئی کہ اس کی ایک تقریر سے سارے کے سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے، وہ بیچارے اکیلے رہ گئے۔ جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی سب کے سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، حتیٰ کہ رات کو ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو رات کو اپنے ہاں ٹھہرانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی کوفہ کا جس کا نام حانی بن عروہ آتا ہے، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس حانی بن عروہ کے گھر پر حملہ کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا۔ حالانکہ مسلم بن عقیل نے ان سے کہا بھی کہ اگر آپ ہماری بیعت پر راضی نہیں ہو تو ہمیں واپس جانے دیجیے، ہم مدینہ چلتے ہیں، مگر ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ مانا، اور یہ پیغام، یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ جاتی ہے، جو کہ ابھی راستے میں ہے، ابھی کوفہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے کے بعد ان کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جو کہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں تو ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں ضرور پہنچوں گا، اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ کو اجازت ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بیعت پر مجبور کرتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یزید کو حق پر سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ فاسق فاجر ہے، میں اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کوفہ تک پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، یہاں پر ابن زیاد کا جو قاصد آیا تھا اس کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ان تین باتوں میں اختیار دیا جائے، یا تو پھر مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے اور مسلم بن عقیل کے معاملے کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، اور یا پھر مجھے جو ہے نا خود یزید سے بات چیت کرنے کے لیے وہاں جانے دیا جائے، اور تیسری آپشن یہ تھی کہ یا پھر مجھے کسی بھی قریبی ملک کی اسلامی سرحد پر پہنچا دیا جائے، میں اپنی زندگی وہاں گزار لوں گا۔ مگر ان لوگوں کی نیتیں خراب تھی، اور وہ انسانی شکل میں بھیڑیے تھے، درندے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا اور راستہ بھی دیتے تھے، مگر گھیرا تنگ کرتے جاتے تھے۔ آپ کے لشکر کو گھیرے میں لے کر کوفہ کی زمین کی طرف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل امین نے دکھائی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی، یہ میری شہادت کا ہے۔ وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، خیمے لگا دیتے ہیں۔ وہاں پر میرے دوستوں پھر تاریخ کا وہ ظلم ہوتا ہے جس کو لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس قافلہ پر جو یہ مقدس قافلہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ساتھ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام جو ہے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اور عبداللہ ہے، اور علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، اور عباس ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ہیں۔ ہمیں بس 2-3 نام بتائے گئے ہیں، ہم نے غیروں سے جو سن رکھا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔
خود کا کوئی ہمارا مطالعہ نہیں ہے، خود کی کوئی ہماری تعلیم نہیں ہے، خود کی کوئی ہماری تحقیق نہیں ہے، اس لیے ہم بھی حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور حضرت عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہ منافق، چونکہ وہ بدبخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے نہیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا تذکرہ بھی چھوڑ دیا، ان کی شہادت کو بھی چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں پیار محبت تھا، آپس میں الفت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھنا یہ اس کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ غرض 32 گھڑ سواروں کا قافلہ ادھر سے نکلتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لشکر کی طرف سے، اور ادھر سے پہلے ایک سوار کا مقابلہ ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلے میں لڑنے والے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ہمارے لشکر میں کوفی جانتے تھے کہ لڑنے والے عہدوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، دنیاوی جاہ و منزلت کی خاطر لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ ایمانی طاقت سے لڑ رہے ہیں، اگر ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ کیا تو ہم پورے نہیں آ سکتے۔ ہر نوجوان نے اپنے جوہر دکھلائے، پہلے پہل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں جو آپ کے ساتھ دیگر لوگ تھے جو کہ آپ کے خاندان سے نہیں تھے، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں پیش کیا جائے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ میدان میں آئے، ادھر سے 12 عدد گھوڑ سواروں پر نکلتے ہیں اور ادھر 3000 کا لشکر ہے ابن زیاد کا۔ 3000 کے لشکر کے سامنے 12 گھوڑ سوار کیا حیثیت رکھتے ہیں، مگر ایمان کا مقابلہ تھا، ایمان کی قوت کے ساتھ مقابلہ تھا۔ ایک دم تو انہوں نے 12 گھوڑ سواروں نے ان کی صفوں کی صفیں پلٹ دی، اور پھر انہوں نے اپنے تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے گھوڑوں پر حملہ کیا جائے، اور انہوں نے ان کے گھوڑوں پر حملہ کیا، پھر ان کے گھوڑے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، گر گئے، اور پھر یہ سارے کے سارے پیادہ ہو گئے، پیادہ لڑنے لگے، اور پھر اتنے لوگوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے لوگ نکلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے نوجوان علی اکبر آتے ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے ہیں، اور ان کے کئی کافروں کو شہید کرتے ہیں، ان کی صفوں کی صفیں پلٹ دیتے ہیں، مگر آخر کب تک لڑتے؟ 3 دن کے پیاسے تھے، پانی بند کر دیا تھا کوفیوں نے، اور آخر نڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں، شہادت کو نوش کر لیتے، شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اور آخر میں امام زین العابدین جو کہ بعد میں بچ جاتے ہیں، بیمار تھے، جن کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہم تک پہنچا ہے، اور ایک چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام عبداللہ بھی آتا ہے اور علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی 2 سال کے تھے، وہ بھی بیمار تھے، ظالموں نے سب کا پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے سارے افراد مرد حضرات جب شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اصغر کو اٹھا کر گود میں اٹھا کر باہر لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دے دو، بیچارہ بلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے پانی کی وجہ سے۔ ان بدبختوں نے اس پر بھی ترس نہ کھایا، اور ایک بدبخت نے وہیں سے تیر چلایا اور وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے حلق سے پار ہو گیا، وہ بھی وہیں جام شہادت نوش کر۔ پھر سالار قافلہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ شخصیت جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سواری کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر کھیلا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک بغل میں حسین رضی اللہ
مقابلے کا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خاتون جنت ہیں، جنتی نوجوان، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے خود سردار ہیں، ان کی باری آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، مگر آخر کتنی دیر تک مقابلہ کرتے؟ کچھ دیر لگتے ہیں، ان کے کئی کافروں کو جہنم حاصل کرتے ہیں، کوفیوں کو، اور آخر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کے لیے مہلت مانگی جاتی ہے، مگر وہ بدبخت کہتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے انہوں نے کہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی قافلے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے نمازیں پڑھ چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے، بعد میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور بعد میں یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ چکے تھے، بعد میں ان لوگوں نے پھر آپ پر وار کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ بدبختی والا کام اگر ہم نے کیا تو دنیا اور آخرت میں ہماری ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر شمر بن جوشن نام آتا ہے، اس نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ان کو غیرت دلاتے ہوئے حملہ کیا، اور سنان بن انس نام آتا ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے نیزہ مارا۔ ان 6 ساتھیوں کی کمان شمر بن جوشن کر رہا تھا۔ اس شمر نے ان کو غیرت دلا کر ان کو آگے بڑھایا، اور ایک نے وار کیا، دور سے وار کیا، نیزہ چلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اور اس کے بعد سنان بن انس بدبخت اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا کیا۔ اس پیارے صحابی نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تمام 72 کے 72 نفوس جو کہ شہید ہو گئے تھے کربلا کے اندر، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے، نعوذ باللہ اتنی بے حرمتی کی گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد جو کہ وہاں کا گورنر تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس کے اندر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ ابن زیاد نے اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لگائی، تو وہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور جرأت مندانہ اقدام میں انہوں نے کہا کہ ارے بدبخت، یہ چھڑی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے چہرے سے ہٹا لے۔ میں نے ان ہونٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گردن کو، ان ہونٹوں کو بوسے دیے ہیں، اور تو اس میں چھڑی مار رہا ہے۔ ابن زیاد نے اس کو جواب دیا کہ اے انس، تو بھی باغی ہو گیا ہے، تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ غرض انہوں نے اپنا جرأت مندانہ اقدام کر دکھایا اور اس کو منع کر دیا کہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر تاریخ کے اندر یہی آتا ہے کہ یہی سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق کے اندر یزید کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور یزید کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یزید نے اس سر پر جو کہ دشت کے اندر رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ سارے کا سارا قافلہ وہاں سے روانہ ہو کر یزید کے پاس پہنچتا ہے، کچھ دن وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ میں آتا ہے، مدینہ میں کوہلام مچ جاتا ہے، تو یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی۔ یزید نے بھی اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگائی، تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہی جملے کہے کہ ارے بدبخت، اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ میرے دوستوں، یہ شہادت کی داستان ہمیں سبق دیتی ہے، ہمارے لیے پیغام ہے اس میں کہ کبھی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، حق بات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیں۔ ایمان کی دولت سب سے زیادہ قیمتی ہے،
چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے، چند وقتوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے، اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف نہیں آنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جوان بیٹے کی شہادت پر نہ رویا وہ حسین، معصوم سے علی اصغر کو بھی کٹوا کر نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید کا وہ ستم نہ رہا، زیاد کا وہ ظلم نہ رہا، یزید کا وہ ستم نہ رہا، زیاد کا وہ ظلم نہ رہا، رہا ہے تو حسین کا نام باقی ہے جو زندہ کرتی ہے ہر دفعہ کربلا کی داستان۔ میرے دوستوں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنائیں، اور انہوں نے جیسے دین کی خاطر قربانی دی ہے، آج ہمارے یہاں اتنی سہولیات ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں بجلی کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہوتا ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، روشنی کا انتظام ہے، پکی مسجدیں ہیں، وضو کا انتظام ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا، پھر بھی ہم بہانے تراشتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے کے اندر نماز قائم کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو نماز کی معافی ہوتی تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجبور شخص، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر افضلیت والا شخص کوئی نہیں تھا۔ اگر کسی کو معافی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی ہوتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں عملی طور پر۔ ہمارا عمل یزید والا تو نہیں ہے، ہمارا عمل ابن زیاد والا تو نہیں ہے۔ کیا ہم واقعتاً ہی جو دعوے کرتے ہیں اپنی جھوٹی زبانوں سے ان میں سچے ہیں، ان پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے اور اپنے گریبانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم معاملات کے اندر، عبادات کے اندر کس قافلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ زبانوں سے تو ہم دعوے کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی۔ تو میرے بھائیو دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں محبت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کے حوالے سے 2-3 مسئلے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے یہاں محرم الحرام کے اندر ایک مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے اور رائج ہو چکا ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے شادی شدہ حضرات اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بیوی سے میل ملاپ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں کسی قسم کی نکاح کی بھی ممانعت نہیں ہے اور بیویوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ رسم بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے ہمارے یہاں کہ محرم الحرام کے اندر اپنی بیویوں کو میکے بھیج دینا یا ان کے قریب نہ جانا، اس کی شریعت میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسے باقی دنوں کے اندر ہم بیویوں سے میل ملاپ کر سکتے ہیں، ویسے ہی انہی ایام کے اندر بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات، ان ایام کے اندر ہمارے یہاں بھی رواج ہوگا، بہت سارے علاقوں میں رواج ہے کہ 9-10 محرم کو ہماری خواتین وہ ہماری ہی ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بے پردگی کی حالت میں قبروں پر میلہ لگا لیتی ہیں، وہاں پر رش لگ جاتا ہے قبروں کی لپائی کے بہانے سے، قبروں کی دیکھ بھال کے بہانے سے۔ بھائی قبروں کی دیکھ بھال مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، قبروں کی لپائی مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، نوجوان
بھی کر سکتے ہیں؟ کیا عورتوں ہی سے کروانی ہے مردوں نے؟ یہ کام عورتوں کے ہی ذمہ ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا اس طرح سے میک اپ کر کے سج سمر کے قطعاً کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے کہ کوئی عورت بے پردہ ہو کر کھلے عام بازاروں میں آئے یا قبرستان جائے اور وہاں جا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے، اپنے میک اپ سے، اپنے سجنے سنورنے سے، اور پھر نوجوان طبقہ بد نظری کی غرض سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ آپ قبروں پہ جائیں، قبروں کی حفاظت کریں، قبروں کی لپائی کریں، وہ صرف محرم الحرام میں ہی نہیں باقی ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ایام میں بھی وہاں دفن جو ہے وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، باقی ایام میں بھی وہاں جو مدفون ہیں وہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی قبروں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری